اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سورۃ النمل آیت 19۔ اس کی باتیں سن کر سلیمان ہنستے ہوئے مسکرائے اور کہنے لگے، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں میری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور یہ کہ میں ایسا صالح عمل انجام دوں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ یہ حضرت سلیمان کی دعا۔ چونٹی کی باتیں سن کر حضرت سلیمان نے تبسم کیا، ضاحکاً ہنستے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے تبسم اور ایک ہے ہنسنا، اور آخری مرحلہ ہے قہقہا۔ 3 درجات۔ تبسم کس کو کہتے ہیں؟ تبسم یہ ہے کہ دونوں لب کا کھل جانا، لب جو ہے تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں، اور ضحک ہنسی کس کو کہتے ہیں؟ دانتوں کا نکلنا۔ جب دانت نکلتے ہیں لب زیادہ کھلتے ہیں تو دانت دکھائی دیتے ہیں، تو اس کو ضحک کہتے ہیں، اور اگر آواز کے ساتھ ہوا تو پھر وہ قہقہا ہے۔ تبسم ہم اردو میں مسکرانا کہتے ہیں۔ مسکرانا ہونٹ کا کشادہ ہونا ہے، چنانچہ رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت ہے، رسالۃ مآب کا ہنسنا جو ہے وہ مسکرانا تھا۔ مسکرانا جو ہے وہ رسول اللہ کی ہنسی تھی، مسکراہٹ سے زیادہ نہیں ہنستے تھے۔ اس آیت میں فرمایا فتبسم ضاحکاً، حضرت سلیمان نے ہنستے ہوئے مسکرائے، مسکراہٹ ہنسی کے مرحلے تک آئی۔ من قولہا، اس نملہ چونٹی کی باتیں سن کر تبسم سا کیا۔ مقام تبسم ہے، مقام تعجب ہے۔ اتنا چھوٹا وجود اس قسم کے باتیں کریں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں، یہ تعجب کا مقام تھا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ فوراً چونٹی کی باتیں سن کر اس بات کا ادراک میں آنا جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر 10 بدعا ہوئے۔ ہمارے سامنے انبیاء کی ایک سیرت آ گئی۔ وہ سیرت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت آتی ہے تازہ، فوراً 10 بدعا ہونا چاہیے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی،
اس نعمت کے شکر کا کہ مجھے توفیق دے جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین کے جن سے نوازا ہے۔ شکر نعمت، نعمت کے شکر بھی ایک نعمت ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو تو میں مزید دیا کروں گا۔ شکر نعمت ایک نعمت ہے، خود شکر کرنا ایک نعمت ہے، شکر بجا لانا بھی ایک نعمت ہے۔ اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اس نعمت کا شکر ادا کروں، تو اس پر ایک اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ توفیق ملی ہے، مجھے شکر کرنے کی توفیق ملی ہے۔ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں کسی کار خیر کو بجا لانے کے لیے اسباب و وسائل کا فراہم کرنا۔ اسباب و وسائل اگر فراہم کیا، وہ اسباب و وسائل کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ لہذا توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آپ کو توفیق بھی اللہ دیتا ہے، پھر اللہ کے توفیق سے آپ شکر کرتے ہیں، اس پر اللہ راضی بھی ہوتا ہے۔ اس نے خود توفیق دی ہے، خود وسائل دیا ہے، خود اس نے اسباب فراہم کیے ہیں، اس پر میں نے شکر کیا، اس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ خود ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ صرف اللہ، کسی اور کے بس میں نہیں ہدایت دینا۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اور پھر اس ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے جزا بھی دیتا ہے۔ ہدایت خود ہدایت دیتا ہے اور جزا بھی دیتا ہے، مفت نہیں ہے، خود توفیق دیتا ہے اور اس پر رضا بھی دیتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ من کا توفیق و من کا رضا، من کا الہدایہ و من کا الجزا، دونوں اسی کی طرف سے۔ لہٰذا اگر کسی نعمت پر انسان شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر آپ 100% آپ کی طرف سے نہیں، اس شکر کرنے کا جو شعور دیا ہے، ذہن دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس کے مطابق آپ نے شکر ادا کیا۔ یہ شکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ ایک نعمت ملی تھی، اس پر میں نے شکر کیا تو وہ شکر بھی ایک نعمت۔ تو پھر اس نعمت پر بھی تو شکر ادا کریں کہ مجھے شکر کرنے کی نعمت عطا ہوئی، اس پر بھی شکر کریں۔ اے اللہ شکر ہے تیرا کہ میں شکر کرنے کا مجھے توفیق ملی۔ پھر یہ جو شکر ہے اس کی توفیق ملنے پر ایک اور شکر کریں، سلسلہ رکتا نہیں کہیں بھی۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہو رہا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ نے یہی نکتہ پیش کیا اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ جب تو اس نکتے کو سمجھ گیا تو نے شکر کا حق ادا کیا۔ ایسے انسان سے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کسی نبی نے، کسی امام نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے شکر کا حق ادا کیا ہے۔ کسی نبی نے، کسی امام نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے عبادت کا حق ادا کیا ہے۔ وہ تو استغفار کرتے تھے، ائمہ استغفار کرتے تھے، انبیاء بھی استغفار کرتے تھے، گریہ کرتے تھے، خائف رہتے تھے کہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ رب اوزعنی
مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی، اللہ نعمت دیتا ہے اور نعمت کے اوپر شکر کرنے کی بھی توفیق وہی دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انعمت علی وعلی والدی، کہ تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور میرے والدین پر احسان کیا ہے۔ والدین کے اوپر احسان اولاد کے اوپر احسان ہوتا ہے، اور اولاد جو ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے، باپ کی راز جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اولاد میں نظر آتا ہے باپ کیسے تھا، باپ کیا تھا۔ تو آپ کے والدین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ پر احسان ہوا ہے، والدین کی تربیت کا آپ کے اوپر اثر ہے، اور والدین کی جو خلقی و خلقی وراثت ہے، میراث جیسے والدین کی طبیعت و مزاج ہے وہ لے کر آپ آتے ہیں۔ انعمت علی وعلی والدی رب اوزعنی ان اشکر، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں، نعمتوں کا شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضاه، اور ایسے نیک عمل کرنے کی بھی توفیق مجھے عطا کر جو تیرے پسند کے ہیں۔ یہ دعا بہت اہم دعا ہے، ہمیشہ دعا کیا کرے، ربی وفقنی لما تحب وترضى، سارا مسئلہ حل ہے۔ اس دعا کو اگر آپ ورد بنائیں، ہمیشہ جاری رکھیں، ہمیشہ، ہر روز، ہر نماز میں، ہر نشست و برخاست میں، یا کہ یوں کہہ دے رب وفقنی لما تحب وترضى، اس لیے کہ سارا مسئلہ اللہ کی رضایت کے ساتھ ہے، تمام مسائل اللہ تعالیٰ کی رضایت کے ساتھ، آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اکبر ہے، اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کا ترجمہ کرتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو موازنہ کر رہے ہیں باقی سب چیزوں کے ساتھ، کیا حیثیت ہے، پورے کل کائنات کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات سے بہتر ہے، یہ نہ ہوا یار، جی، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب میں کیا آتا ہے، یعنی کل کائنات سے اللہ بڑا ہے، یہ بات نہ ہوئی، کل کائنات اللہ تعالیٰ کی ایک اشارہ، ایک کن فیکون کا نتیجہ ہے، اس کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان موازنہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، صحیح نہیں ہے، یہ شان الہی کے خلاف ہے یہ کہنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کو ائمہ نے رہنمائی فرمائے یہ نہ کہو اللہ اکبر یعنی اکبر من کل شیء، نہ کہو سب سے بڑا ہے، نہ کہو، بلکہ کیا کہو، اکبر من ان یوصف، وصف و بیان کے حدود سے بڑا ہے، وصف و بیان کی محدودیت میں آنے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ورضوان من اللہ کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا خوش ہونا، آپ اس کو کسی حد میں نہیں لا سکتے، محدودیت میں نہیں لا سکتے، یہ اللہ کی خوشنودی بھی قابل وصف و بیان نہیں ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی بڑی چیز ہے، بندہ سمجھے، سمجھ، سوجھ بوجھ، بندگی کی سوجھ بوجھ بہت اہم ہے،
انسان کے پاس یہ سوجھ بوجھ آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے، نہیں سمجھ میں آتی، ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ کی خوشنودی، یہ دعا ہمیشہ جاری رکھو، رَبِّ وَفِّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔ یہ دعا ہے، انبیاء کی دعا ہے کہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ جو تیرے پسند کی، رضائے رب ہمارا مقصد ہونا چاہیے، ہماری منزل ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ رضائے رب کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ رضائے رب سے ہٹ کے کسی اور مقصد کے لیے کام کرتے ہیں ہم تو وہ بے فائدہ کام ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے رحمت سے صالح بندوں میں داخل فرما۔ صالح بندوں میں میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکتا، انبیاء کہتے ہیں جی، صالحین میں شامل ہونا میرے بس میں نہیں ہے۔ صالحین میں مجھے میرے لیے شامل ہونا اگر ممکن ہے تو برحمتک، تیرے رحمت کے ذریعے ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے کوئی بھی انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاتا، جنت میں جاتا ہے اللہ کی رحمت سے جاتا ہے۔ پھر ہم کو اتنا کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رحمت کے اہل بن جائے، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے، رحمت خدا کے قابل بنے خود، اتنا کرو تو پھر اللہ کی رحمت سے نجات مل جائے گی، ورنہ ہم اپنے عمل سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلیمان نے پرندوں کا معائنہ کیا۔ تفقد، تفقد کہتے ہیں کسی غائب چیز کو طلب کرنا، معائنہ کرنا، اس کو تفقد کہتے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، یہ پرندوں کا معائنہ کیا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہو گئے؟ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، میں اسے ضرور سخت ترین عذاب سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا، مگر یہ کہ میرے پاس کوئی واضح عذر پیش کرے، واضح عذر پیش کرے۔ یہاں پہ حضرت سلیمان کی چونکہ پرندوں کے اوپر بھی حکومت تھی اور پرندوں کے معائنے کے لیے جاتے ہیں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کا معائنہ کیا اور اس میں دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے۔ اس سے نہیں ثابت ہوتا ساری دنیا کے پرندے جمع تھے، پرندوں میں سے کچھ کے اوپر جو ہے ان کا حکم چلتا تھا، ان میں سے ہدہد نظر نہیں آیا۔ ہدہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہدہد جو ہے وہ زمین میں پانی کا کھوج لگاتا ہے، اس کو پانی نظر آتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ ان الہدہد یری الماء فی بطن الارض کما یری احدکم الدہن فی القارورۃ، یہ ہدہد جو ہے وہ پانی زمین کے نیچے اس کو نظر آتا ہے
جس طرح آپ کو شیشے میں تیل نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہے لا تقتلوا الہدہد فإنه كان دلیل سلیمان علی الماء وكان يعرف قرب الماء وبعدہ۔ ہدہد کو مہ مارو، یہ سلیمان کا وہ تھا، پانی کے لیے رہنمائی کرنے والا تھا۔ ہدہد کو پتہ چلتا تھا کہ پانی زیر زمین نزدیک ہے یا دور ہے۔ بہرحال دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، فرمایا کہ ہدہد کیوں غائب ہو گیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدہد کا غائب ہونا نافرمانی تھی، خلاف ورزی تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے ہدہد مکلف تھا، اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اس کو حاضر رہنا چاہیے تھا۔ وہ حاضر نہیں ہے، اس کا حاضر نہ رہنا گناہ تصور ہو رہا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں اسے سزا دوں گا یا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ یہ بتاتا ہے کہ اس سے خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ ہدہد مکلف تھا، مگر حیوانات مکلف ہوتے ہیں، حیوانات مکلف نہیں ہوتے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ کس طرح یہاں پر یہ بات صحیح ہو گئی کہ حضرت سلیمان کو غصہ آیا ہدہد پر اور لگتا ہے یہ ہدہد مکلف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تقریباً زندگی تمام موجودات میں حیات ہے، جمادات میں بھی حیات ہے، لیکن حیات ہے لِكُلٍّ بِحَسَبِهِ، حیات ہے۔ نباتات میں بھی حیات ہے، نباتات میں بھی شعور ہے، اور قرآن میں آیت ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں، چیز میں جو آتا ہے، چیز میں وہ سب جو ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ اپنے حساب سے تسبیح کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکلف ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنے علم ہے، کل سب کو علم ہے، اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا علم ہے، یعنی وہ قابل علم بھی ہے، تسبیح کا وہ شعور رکھتے ہیں، تسبیح کے مکلف بھی ہیں۔ جانور جو ہے وہ پرندہ چرند جو ہے وہ مکلف ہماری طرح نہیں ہے، اس لیے ہمارے سطح کے عقل نہیں ہے، لہذا ہمارے سطح کی تکلیف بھی نہیں ہے، جس سطح کی عقل اس کے پاس ہے۔ لیکن یہ ہدہد جو حضرت سلیمان کے پاس تھا، اس کے پاس اس کے شعور کے مطابق، اس کا شعور ہے، ابھی پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا شعور والا تھا ہدہد، اس کے مطابق جو ہے اس کے اوپر تکلیف عائد ہوتی تھی۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خاص خصوصیت ہے حضرت سلیمان کے ساتھ کہ ان کو چونکہ بادشاہت ملی تھی اور ہدہد اور پرندوں کے اوپر حضرت سلیمان کی بادشاہت نافذ تھی، اس لیے یہ پرندے مکلف ہو گئے، یہ پرندے خاص طور مکلف ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ میں اسے عذاب دوں گا یا وہ کوئی عذر پیش کرے گا، واضح عذر، بسلطان مبین، یہ واضح جو ہے ایک عذر، اس کا محاورتی ترجمہ ہے۔ سلطان یعنی وہ اپنے اس عمل کے لیے جواز پیش کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ عذاب دیا جائے گا۔ فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ
فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس میں شعور عقل ہے نہیں ہے، دیکھو یہ ہدہد کیا کہتا ہے۔ ہدہد کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور ملک سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ سبا یہی آج کل کا وہ یمن ہے۔ اس میں اول تو یہ شعور، اس ہدہد میں یہ شعور کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے مجھے علم ہو گیا۔ حضرت سلیمان اگرچہ وہ پیغمبر تھے، لیکن پیغمبر کے ساری دنیا احاطے علمی میں ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ان کی طرف سے تمسخر نہیں ہوتا ہدہد کی طرف سے کہ حضرت سلیمان کو ساری دنیا کا علم نہیں تھا، لیکن ہدہد اڑ کے جاتا ہے دور دور دراز تک اور پھر اس کو علم ہو گیا۔ اور میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ اب یہ حضرت سلیمان منطق الطیر جانتے ہیں، طیر کی آواز سب بولی سمجھتے ہیں۔ اس ہدہد نے یہ خبر دی کہ میں ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں ملک سبا سے۔ یہاں پہ قرآن کا ایک وہ ہے مقفع عبارت ہے، من سبأ بنبأ، سبا نبا دونوں جو ہے وہ لفظ ہے، اس میں فصاحت بہت زیادہ ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کیا ہے وہ نبا؟ نبأ یقین، انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، میں نے ایک عورت دیکھی جو ان پر حکمراں ہے اور اسے ہر قسم کی چیز دی گئی ہے، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ کہ حضرت سلیمان کے لیے پہلے تھا نا کہ ان کو ہر چیز بادشاہت دے دی گئی ہے، لیکن یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہاں ملک سبا میں ایک خاتون بادشاہ ہے، اس کو بھی ہر چیز دے دی گئی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے جو ضرورت کی چیز ہے ہر چیز میسر، نہ ان کی ساری دنیا کی چیزیں، اس کے لیے ضرورت کی ساری چیزیں اس کو۔ حضرت سلیمان کے لیے کل شے ہے، اور اس عورت کے لیے بھی کل شے ہے، بادشاہت ہے، بادشاہ کے پاس جو ہے ضرورت کی ہر چیز موجود ہوا کرتی ہے۔ اوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، عرش عظیم کہہ کر ہو سکتا ہے کہ یہ ہدہد کہہ رہا ہو کہ آپ زیادہ وہ نہ کریں، اپنی بڑائی نہ دکھائیں کہ اس خاتون کا عرش آپ کے یعنی تخت جو ہے آپ کے تخت سے بھی بہتر ہے، عظیم ہے۔ ہو سکتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا رکھے ہیں، اور اس طرح ان کے لیے راہ خدا کو مسدود کر دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے، اور وہ آتش پرست قوم ہے، خدا پرستی نہیں کرتے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔